پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اگر اب جو ہے کوئی بھی اٹیک کرے گا کوئی رعایت کسی کے ساتھ نہیں برتی جائے گی۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل جو ہے وہ بنایا جانا چاہیے۔ عمران خان صاحب اب خود آفر کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک وزیر اعظم نے لنچ پہ کچھ صحافیوں کو بلایا تھا اور ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جس میں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بھی ہماری بات ہوئی اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو جو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ تھا وہ بھی اس کے اوپر بھی بات پرائم منسٹر نے کی ہے۔ اسی طرح سے آج ایک بہت ہی خطرناک واقعہ، افسوسناک واقعہ، قابل مذمت واقعہ خوزدار میں ہوا ہے، جس میں کہ ایک بس کے اوپر اٹیک ہوا ہے جس میں 3 طالبات بھی اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی 3 بچے اور کل 6 شہادتیں جو ہے وہ ہو چکی ہیں۔ پراکسیز کی جو وار ہے ہندوستان کے اور پاکستان کے درمیان، یا افغانستان کی طرف سے جو پراکسی وار ہے پاکستان کے خلاف، یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے اور اب اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ریاست جو سوچ رہی ہے اس کے اوپر کچھ ہم آپ کے ساتھ آج کے اس ولاگ میں بات چیت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل خواجہ آصف صاحب نے ہم سے ہمارے پروگرام میں جنرل باجوہ کے حوالے سے کچھ بات چیت کی تھی اور وہ بہت ہی اہم انہوں نے انکشافات کیے جنرل عاصم منیر کے تعیناتی کے حوالے سے۔ گو کہ یہ خبریں بٹس اینڈ پیسز میں آتی رہتی ہیں چھوٹی چھوٹی کر کے، لیکن جو اب فیصلہ ہوا ہے عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بنانے کا، اس فیصلے کے اوپر اور ان کی جو کہانی ہے خواجہ آصف صاحب نے جو سنائی ہے وہ ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ نوٹ ہے جس کے اوپر ہم آج کے اس ولاگ میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو جو واقعہ خوزدار میں ہوا ہے، اس سے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک پراکسی وار کا اگلا مرحلہ ہے اور ہندوستان بہت عرصے سے یہ بات کہہ بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ وہاں پہ بھی کچھ ایسی قوتیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں BLA کی صورت میں، جو کہ پاکستان مخالف جو پراکسی وار ہے اس کا حصہ ہے اور اسی طرح سے وہ نشانہ بناتی ہیں۔ ہندوستان میں ایک پہلگام ہوا ہے، ہمارے ہاں ہر دوسرے دن پاکستان بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو، اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو آج وزیر اعظم سے جو ہماری ملاقات ہوئی ہے اس میں مختلف بہت سے سینئر صحافی اس میں موجود تھے۔ اس میں سہیل وڑائے صاحب تھے، مجیب الرحمان شامی صاحب تھے، اس کے اندر ہمارے سلیم صافی صاحب تھے، محمد مالک صاحب تھے، اسی طرح سے اس میٹنگ میں، اس بریفنگ میں، اس لنچ پہ منصور علی خان تھے، میرے اپنے کولیگ، اسی طرح سے دیگر جو رانا جواد صاحب تھے، ڈائریکٹر نیوز ہیں NGO کے، اسی طرح سے مختلف لوگ تھے، یعنی ایک عامر الیاس رانا صاحب تھے۔ ایک مختصر گروپ تھا جس کو کہ لنچ پہ بلایا گیا تھا، لیکن بہت اہم گفتگو جو ہے وہ وزیر اعظم نے اس موقع کے اوپر کی ہے اور اس میں ایک تو فیلڈ مارشل بنانے کے حوالے سے بات کی اور ساتھ ہی ساتھ جس موضوع پہ ہمارا جو پہلا نقطہ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں خوزدار کے اٹیک پہ، پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اگر اب جو ہے کوئی بھی اٹیک کرے گا، یا اب کے بعد نہیں، پہلے سے ہی ہے لیکن اب کے بعد جو ہے وہ کوئی رعایت کسی کے ساتھ نہیں برتی جائے گی کہ کون کہاں ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے اور اس بات کو اگنور نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے انہوں نے جو ہندوستان کا کردار ہے بھارت کا، اس کے حوالے سے بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ کلبھوشن کی صورت میں ہمارے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، اور پاکستان نے جس طرح سے یہ جنگ لڑی ہے، جس طرح سے پاکستان آگے گیا اور جس طرح سے پاکستان نے رسپونڈ کیا ہندوستان کو، یہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ بات کی۔ یہ تو خیر بہت ساری باتیں وہ بہت ساری دفعہ کہہ چکے ہیں، لیکن جو ایک عاصم منیر صاحب کا جو کردار تھا، ایئر چیف مارشل کا جو کردار تھا، جو پاک افواج کا کردار تھا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس پوری جو جنگ تھی اس کو لیڈ جو تھا وہ عاصم منیر صاحب نے کیا، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا یہ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تمام جو نیول اینڈ ایئر چیف تھے ان کے ساتھ ایک باقاعدہ منظم اور مربوط طریقے سے جس طرح سے ان کے ساتھ وہ رہے اور جس طرح سے انٹیلیجنس بیسڈ چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا کریڈٹ اگر بری فوج کو اور ان کے
سربراہ کو نہ دیا جائے تو یہ زیادتی ہوگا، یہ انہوں نے کہا۔ اور پھر ایئر چیف کی بھی انہوں نے بہت تعریف کی، بلکہ ان کو کہا کہ ان کو بھی ایئر فیلڈ مارشل جو ہے وہ کیوں نہیں کیا جا سکتا۔ خیر اس پہ پرائم منسٹر نے کوئی بات نہیں کی، مگر انہوں نے ان کے کردار کو بے حد سراہا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق تھا، ان کی جو مختلف باتیں ہیں چونکہ وہ بہت اہم ہے اور اس کی ڈائریکشن اس سے ملتی ہے کہ پاکستان کس طرح آگے کی سوچ رکھتا ہے، اس پہ اوپر میں ایک ایک کر کے آتی ہوں۔ پہلے انہوں نے فیلڈ مارشل جو عاصم منیر صاحب کو لگانا تھا اس کے حوالے سے ان کو پوچھا گیا، یہ سہیل وڑائی صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کا فیصلہ تھا یا یہ فیصلہ جو تھا یہ کہیں اور سے آیا تھا اور آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا، جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ پیورلی، اور پھر انہوں نے بہت جذباتی انداز میں کہا کہ یہ خدا گواہ ہے کہ یہ فیصلہ پیورلی میرا فیصلہ تھا اور میں جو ہے پوری مشاورت کے ساتھ میں نے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پتہ ہے کہ میں مشاورت بھی کرتا ہوں اور میاں صاحب سے جو ہے وہ ہر بات پوچھتا بھی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ پوری مشاورت کے ساتھ جو تھا وہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل جو ہے وہ بنایا جانا چاہیے، اور اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے کہ عاصم منیر صاحب کی طرف سے کوئی سفارش آئی ہو یا ان کی طرف سے کچھ کہا گیا ہو۔ یہ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ یہ کہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بہت اہم باتیں انہوں نے کی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو انڈیا کے ساتھ بات چیت ہے، انہوں نے کہا کہ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے اور ہم نے 5 طیارے اس وقت ان کے مار گرائے اور ایک چھٹے کی کنفرمیشن بعد میں ہوئی، تو 6 طیارے ہم نے مار گرائے، تو ہم نے بدلہ لے لیا تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جو S-400 ان کی جو نشانے بنائے ہیں 2 کو، انہوں نے کہا ہم ان کے سارے تباہ کر سکتے تھے، یہ ہمارے پاس کیپیبلٹی تھی، لیکن ہم اس وار کو ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کو بڑھانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ہم نے صرف ٹوکن جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کو وہ کیا۔ تو ایک تو یہ انہوں نے کہا۔ پھر انہوں نے ان سے سوال پوچھا گیا کہ بھئی مذاکرات کے حوالے سے کہ انڈیا کے ساتھ کیسے کرنے، تو انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے کے اوپر جو ہے وہ NSA کے لیول کے اوپر جو ہے وہ مذاکرات کیے جائیں گے، اور جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز ہیں ہمارے طرف سے DGISI ہیں، ان کی طرف سے دوول صاحب ہیں، جو بھی ان کے چیف ان کے مشیر ہیں NSA ہیں، ان کے ساتھ اور پاکستان کے جو NSA ہیں وہ بات کریں گے، اور اس سے جو بات چیت کا آغاز ہے وہ کیا جائے گا۔ اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کے ساتھ ہم کشمیر پہ بات کریں گے، اور جو UN ریزولوشنز کے مطابق کشمیر کا معاملہ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا پانی کے معاملے کے اوپر ہم بات کریں گے، جس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بات کرنی ہے وہ پاکستان کے جو دیگر مسائل ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹیررزم کا جو ایجنڈے کے اوپر جو انہوں نے کہا کہ میں نے آفر کی تھی، وہ میں نے خود ٹیررزم کا ایک ایجنڈا بنایا ہے، یہ کسی اور طرف سے نہیں آیا بلکہ یہ خود میں نے جو ہے وہ اس کو ایجنڈا بنایا۔ پھر ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ سیز فائر کے لیے انڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے یہ امریکہ جو ہے خود کود پڑا، تو انہوں نے کہا بالکل نہیں، یہ جو سارا میڈیشن ہوئی یا سیز فائر ہوا یہ امریکہ کے آنے کے بعد ہوا، اور اس سے جو درخواست تھی وہ ہندوستان نے کی تھی، اور پھر جب انہوں نے آرمی چیف نے مجھ سے بات کی تو ہم نے اس وقت تک ہم بدلہ لے چکے تھے، اس لیے ہم سیز فائر کی طرف بڑھے۔ اور ساتھ ہی ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا اب افواج جو ہیں وہ ہٹ گئی ہیں بھارت کی بارڈر کے ساتھ، انہوں نے کہا سیز فائر کے ساتھ ہی اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہوا ہے۔ پھر انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ جو بہت سارے اہم معاملات تھے چونکہ ان کے ساتھ اسرائیل کے حوالے سے، کہ اس پہلگام سے پہلے کیا یہ درست ہے کہ اسرائیل کی ایک ٹیم جو تھی وہ وہاں پہ آئی تھی ہندوستان میں، تو انہوں نے اس کی تصدیق کی، اور انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران اسرائیل نے بھارت کی بہت مدد کی ہے، اور سری نگر اور دیگر مقامات پر بھارت نے اسرائیل کے ہتھیار بھی استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بات چیت کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ کشمیر، تجارت، پانی اور دہشت گردی، ان 4 نکات کے اوپر انہوں نے کہا بات ہوگی، اور یہ انکشاف بہت بڑا انکشاف تھا کہ ہندوستان کی طرف سے، خیر اس کے اوپر خبریں آ چکی تھی لیکن اس کی تصدیق وزیر اعظم پاکستان نے کی کہ اسرائیل کا وفد جو تھا وہ اس جنگ سے پہلے وہاں پر تھا، اور جنگ کے دوران بھی اسرائیلی ہتھیار جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے جو بات چیت کی اس حوالے سے کہ ہماری لوکل جو پالیٹکس تھی، جو اس وقت ہماری
ہمارے جو علیمہ خان صاحبہ بھی بات کر رہی ہیں، اور پھر مذاکرات کے حوالے سے بھی ہم نے خیر ان سے پوچھا، اور مذاکرات کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ ہم انڈیا جو پاکستان کے حوالے سے جو مختلف یعنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ہم نے بیرسٹر گوہر سے میں نے خود بات کی اور میں نے خود ان سے بات کی، لیکن اگر آپ انہوں نے کہا آپ انڈیا کے چینلز دیکھ لیں کہ وہاں پہ کون کون کیا کیا بولتا رہا، تو کیا اس کے بعد بھی ان کے ساتھ جو ہے اس معاملے کے اوپر ڈیلیگیشن کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ اس پہ شامل کیوں نہیں، تو کیا اس کے بعد بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو شامل کیا جائے؟ اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ جو مذاکرات ہیں میں نے خود انہوں نے اپنا کہا کہ وزیر اعظم نے کہ میں نے بیرسٹر گوہر صاحب سے بات کی، اور بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ میں یعنی ان کے یعنی عمران خان صاحب سے پوچھے بغیر وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، اور انہوں نے کہا کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم چاہتے تھے اور ہم ڈائلاگ کی آفر کرتے تھے، مگر پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی مائک لیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ 6-7 لوگ ہیں، ان کے مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں اور کسی کے پاس بھی جو ہے وہ ایک اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ کر سکے، کیونکہ عمران خان صاحب سے پوچھے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر اپنا بتایا کہ بہت سارے معاملات میں جب نواز شریف اندر تھے اور ساری لیڈرشپ ہماری اندر تھی تو وہ خود جو تھے وہ بات کرتے تھے، اور خواجہ صاحب جو تھے یہاں پارلیمانی رہنما تھے اور خواجہ صاحب کو اجازت تھی کہ وہ اپنا سارا جو فیصلہ ہے وہ لے سکیں۔ تو اس کے اوپر جو ان کی باڈی لینگویج تھی یا جو شہباز شریف صاحب نے کہا بھی کہ کس طرح سے مذاکرات ہو سکتے ہیں جبکہ جو عمران خان صاحب کی جماعت ہے وہ رسپونڈ نہیں کر رہی ہے، اور انہوں نے ایک جو ایک ٹیمپریچر تھا اس کے حوالے سے بھی بات کی کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک کریں اور وہ ساری چیزیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مختلف حوالے سے یہ بھی کہا کہ اچھا ان سے ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ مذاکرات کہاں ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یعنی انڈیا اور پاکستان کے میں مختلف مذاکرات کو بیچ میں لے کے آ رہی ہوں کیونکہ سٹوری ابھی کی ہے تو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تو یہ جو مذاکرات انہوں نے کہا یو اے ای اور سعودی عرب وغیرہ اور امریکہ نے آفر کیے ہیں، باقی جگہوں پہ ترکی وغیرہ میں، چین میں تو انڈیا کرے گا نہیں۔ اچھا، جو فیلڈ مارشل کے حوالے سے ہم دوبارہ اس کے اوپر آتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ فیلڈ مارشل بننے کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ میں نے خود یہ فیصلہ کیا اور کسی نے نہیں کہا۔ آج میں علیمہ خان صاحبہ کا جو ان کی جو گفتگو ہے وہ سن رہی تھی، اور انہوں نے یہ آج کہا کہ فیلڈ مارشل بنانے کے حوالے سے جو بہتر تھا کہ بادشاہ سلامت بن جاتے اور اس طرح کی باتیں، تو ایک نیریٹو جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دیا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ فیلڈ مارشل ان کو بنانا چاہیے تھا یا نہیں تھا۔ اس میں چونکہ کوئی خصوصی اختیارات نہیں ہوتے اور خصوصی مراحت نہیں ہوتی، اس لیے میرے لیے فیلڈ مارشل ایک سیریمونیل سا وہ ایک ان کا اعزاز ہے۔ یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے اس کو کنٹروورشل بنانا ہے اور ڈیورنگ دا وار بنانا ہے۔ بہرحال اس کے بعد میں بات کی جا سکتی ہے، جب بھی کوئی ہوگا تو اس پہ ہم ضرور اس پہ دیکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو مذاکرات ہونے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کل بھی جو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ، اور علی ظفر صاحب نے ٹویٹ بھی کیا کہ ہم صرف پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بات نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں گے، تو عمران خان صاحب کی سوئی ادھر کی ادھر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس بات کی تردید بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو رابطے ہوئے تھے وہ ناکام ہوئے، اور اب لیٹسٹ کوئی ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا ہے، جو ظاہر ہے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ لیٹسٹ رابطہ ہوا، ایک اعلیٰ ترین لوگ ملے، تو میرا خیال ہے کہ اعلیٰ ترین ہی، ہاں رابطے ضرور ہوئے تھے جس کی تصدیق شیر افضل مروت صاحب نے ہمارے پروگرام پہ کی، لیکن اعلیٰ سطح پہ کوئی رابطے نہیں ہوئے۔ اگر ہوئے ہوتے تو بیرسٹر گوہر علی ظفر یہ بات نہ کرتے۔ تو علی ظفر صاحب نے جو بات کی ہے کہ سیاسی لوگوں سے بات نہیں کریں گے، تو وہی سوئی اڑی ہوئی ہے کہ میں نے صرف اور صرف فوج سے بات کرنی ہے اور فوج کے لوگوں سے بات کرنی ہے اور جنرل عاصم منیر کے لیے بات کرنی ہے۔ ایک طرف ان کے ساتھ بات کرنی ہے اور دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ باہر آتی ہیں اور وہ ایک پورا ایجنڈا جو ہے وہ دیتی ہیں کہ جی بادشاہ سلامت کیوں نہ بن گئے، تو یہ کیوں نہ بن گئے، تو وہ اور پہلی شرط جو ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ دن پہلے جب رابطوں کی بات ہو رہی تھی، پہلی شرط یہ تھی کہ آپ لوگ جو بدتمیزی کرتے ہیں، جو آپ سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ کرتے ہیں، اس کو آپ روکیں گے، پھر آگے بات ہوگی۔ اور وہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھ لیں ابھی سے کہ جس طرح سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ٹویٹیں کر رہے ہیں اور جس طرح سے علیمہ خان صاحبہ بات کر رہی ہیں، لگتا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خود انٹرسٹڈ ہے کہ وہ کوئی سی بی ایمز کی طرف جائے یا پھر وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوششیں جو ہے وہ کرے۔ تو ایک تو یہ خبر جو ہے کہ کیا رابطہ کہ کیا عمران خان صاحب اب خود آفر کر رہے ہیں، اب خود وہ آفر کر رہے ہیں کہ میں
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، جبکہ اس سے پہلے وہ کہتے تھے میں کسی سے بات نہیں کروں گا، اور پھر وہ کہتے تھے کہ میں کسی چور ڈاکو سے بھی بات نہیں کروں گا. پھر وہ انہوں نے حکومتی مذاکرات بھی کیے تھے جو کہ ناکام ہوئے تھے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں فوج سے بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، پھر اب صرف فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. تو بہت زیادہ کانٹرڈکشنز ہیں جو کہ اس وقت اس کے اوپر نظر آتی ہیں. جو عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کل خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے، پاکستان تحریک انصاف انفارچونیٹلی جب سے عاصم منیر کو آرمی چیف لگانا تھا تب سے لے کے اب تک ایک دن بھی یا کوئی ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے اپنی جو ایک کردار کشی کی مہم اور ایک جو پوری اپنی توپوں کا رخ ہے وہ آرمی چیف کی طرف سے ہٹایا ہو. پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بات بھی وہاں پہ کرنی ہے. اور خواجہ آصف نے کل یہی ہمارے پروگرام میں کہا کہ اس وقت ان کی تعیناتی کو روکنے کے لیے نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ جنرل باجوہ دونوں جو تھے وہ انہوں نے ہاتھ ملائے ہوئے تھے، اور وہ دونوں کے دونوں جنرل عاصم منیر کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کو رکوانا چاہتے تھے. اور یہاں تک کہ ہم نے تو آپ کو یہ اطلاع بھی دی، اور اس پہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی سب سے بہترین کسی کے پاس انفارمیشن ہے جو کہ پتہ نہیں کبھی منظر عام پر آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور کوئی لکھے گا کہ نہیں، کہ اس وقت کے DGISI جن کا ایک بہت اہم کردار تھا. اور خواجہ آصف نے کل یہ کہا نا کہ 5% میں ابھی میں تو کچھ بھی نہیں بتا رہا، تھوڑا سا بتا رہا ہوں، میرا خیال ہے وہ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس تعیناتی کو روکنے کے لیے جس لیول پہ جنرل باجوہ ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، انہوں نے کوششیں کی اور سازشیں کی، وہ تاریخ کا حصہ ہے اور یہ کسی وقت سامنے آئے گا. اور وہ کیوں یہ کرنا چاہتے تھے؟ عمران خان صاحب نے تو جنرل باجوہ کو تاحیات آفر بھی کر دی تھی کہ میں تاحیات آپ کو آرمی چیف بنانے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ ظاہر ہے کہ ایک ایجنڈا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد ہو رہا تھا. یہ اب دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں منظر عام پر کب آئیں گی اور کون اس کو بتائے گا. ہم سب جو ہے ہمارے پاس خبریں ہیں، مگر ظاہر ہے جب تک وہ خبریں تصدیق نہیں ہوتی، یعنی تصدیق شدہ ہیں مگر جب تک کہ وہ آتی نہیں ہے منظر عام پر ایک کمپلیٹ پکچر کہ کیا کیا کچھ پلان کیا گیا تھا. اور میں نے کل خواجہ صاحب سے پوچھا کہ عمران خان صاحب پہ حملہ جو تھا وہ بھی اسی کا حصہ تھا کہ جب باجوہ جو تھے وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے یا پھر وہ مارشل لاء چاہتے تھے یا جو بھی چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے آگے کی بات ہے، اور یہ مطلب اتنی بڑی بات ہے کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر کل انہوں نے یہ بھی کہا خواجہ صاحب نے کہ مختلف جگہوں پہ اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان کے ایئر بیسز کے اوپر، تو وہ کون لوگ تھے جو کہ اٹیک کر رہے تھے اور وہیں کیوں اٹیک کیے. تو یہ پوری ایک سازش تھی جس کا کہ تانا بانا جو ہے وہ اب سامنے آ رہا ہے آہستہ آہستہ. اور ہم نے تو کچھ کہتے ہیں بٹس اینڈ پیسز میں آپ کو پہلے بھی بتا رکھی ہیں باتیں، لیکن کسی وقت کمپریہنسولی اس کے اوپر بھی بات ضرور کریں گے. لیکن یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں جب کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور ہمیں ایک لڑائی لڑنی ہے، اس لڑائی کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ کا اپنا ایک رول ہے. اور میں بالکل، مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے ہچکچاہٹ کہنے میں کہ یہ جنگ لڑی گئی ہے. اگر ایک مربوط نظام نہ ہوتا، کانفیڈنس نہ ہوتا، ہم آہنگی نہ ہوتی، اور ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے اور آج سب نے وہاں پہ ان کے کردار کو سراہا پرائم منسٹر پاکستان کے. اور اس وقت پاکستان کی بقا کی جنگ ہے جو کہ پاکستان نے لڑنی ہے، تو ایک ان کا اپنا ایک وہ کردار ہے. لیکن پوری قوم بھی ساتھ تھی، اور اگر یہ ڈیسیژن میکرز جو تھے یہ اگر ان کی آپس میں ہم آہنگی نہ ہوتی، اور ہم نے دیکھا کہ مختلف ادوار میں آج حوالہ بھی دیا کہ مختلف ادوار کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے سول ملٹری ریلیشن شپ خراب رہا جنگوں کے دوران، اور پاکستان جو ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. اور اس کے اوپر انہوں نے پرائم منسٹر نے کارگل وار کا بھی حوالہ دیا کہ کارگل وار میں بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کی اور ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پہ نہیں تھے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ان کے جو بھائی ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کا کہا کہ نواز شریف صاحب نے جس طرح سے ان کے بارے میں غلط اطلاعات اور جس طرح سے ان کو تنقید کا سامنا اس دوران کرنا پڑا، وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی وہ اگر ان کے ساتھ ہوتی تو چیزیں مختلف ہوتی. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب پوری قوم ایک ساتھ ہوتی ہے اور جب لیڈرشپ ایک ساتھ ہوتی ہے، بھلے وہ ملٹری ہے یا پولیٹیکل ہے، تو پھر جو ہے وہ معاملات آگے بڑھتے ہیں، اور یہ ہوا ہے پاکستان کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال چلتے چلتے میں نے پوچھا تھا پرائم منسٹر سے کہ کیا کوئی آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خاموش رہے، تو کیا ان کا کوئی کردار نظر آتا ہے کہ وہ کریں گے اپنا انڈیا کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ضرورت پڑی
تو نواز شریف صاحب اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. تو یہ تھی آج تک کی اطلاعات اب تک کی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر بات ہوگی. اللہ نے کے بعد.